دوستو یہ ایک ایسا جہاز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ جب وہ اپنے پہلے سفر کو نکلا تو ایسا ڈوبا کہ آج تک کا سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ پیٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحیرہ اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ دوستو وہ جہاز کے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں کے اندر سمندر میں غرق ہو گیا تھا، بلکہ اس حادثے میں بھی 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو 111 سال بعد بھی اسے اب تک کا سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ ستمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیادت کو بحیرہ اوقیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ دوستو اس بڑے جہاز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، نعوذ باللہ خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا۔ دوستو فیڈرل یونیورسٹی آف ریوی ڈی جینس کے شعبہ بحریہ اور انجینئر پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا۔ کئی واٹر ٹائنک کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، یعنی جہاز کا ایک کمرے کے اندر اگر پانی بھر جائے تو دوسرے کمرے کو وہ غرق نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئی تھی، جیسا کہ جہاز کی اونچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اس پر بہت سوچ وچار کی گئی تھی۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں بھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بنائے تھے، لیکن تب تک کسی نے برفانی تودے کی زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ پروفیسر الہو کا کہنا تھا کہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا تھا، جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا۔ ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا تھا اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ جہاز سازی اور نیوی گریٹ اور سول انجینئر بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک اس طرح تشکیل کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سے سیلز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائنک وائلز بنائے تھے۔ اس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں پانی اوورسیز اور کمپارٹمنٹس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور واٹر ٹائمنگ کمپارٹمنٹ بھی بہت کی دیواریں تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی اندر بھی داخل ہو گیا تھا۔ اور دوستو اس وقت جہاز بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوتی تھی وہ موجودہ سٹیل کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت کا سٹیل ایسا بھی نہیں تھا کہ آج کے فولاد کی طرح مضبوط نہیں تھا۔ پروفیسر الہو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق ٹائٹینک بنانے کے لیے بہترین انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائیں۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلیو بیرڈ مل گیا، اور اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ پروفیسر الہو کے مطابق پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے۔ جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے۔ ٹائٹینک نے بھی یہ تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقوں میں برف کے تودوں کے بارے میں اطلاعات بھی دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کی رفتار کو کم نہیں کیا، کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحیرہ
ओकेयानूस को अबूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे में अचानक सामने से एक बर्फानी तोदा आता है और एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है। और ऐसा हादसा 111 साल गुजरने के बावजूद आज तक वो एक ऐसा मुअम्मा बना कि अभी तक का सबसे बड़ा हादसा समझा जाता है। दोस्तों, उस वक्त जहाज तो बना लिया गया था, लेकिन ऐसा कोई रडार मौजूद नहीं था जिससे बर्फानी तोदों का तयन किया जा सकता। दोस्तों, वो कहते हैं कि बर्फानी तोदा सामने उस वक्त आया तब तक सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था, लेकिन इतनी स्पीड में जहाज मुड़ नहीं सकता था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। उस वक्त तो रडार भी नहीं थे मौजूदा दौर के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दौर के अंदर जो जहाज बनाए जा रहे हैं, उस वक्त के हादसे की वजह से आज के जहाज ज़्यादा महफूज बनाए गए हैं। उसमें ऐसे रडार सिस्टम बनाए गए हैं कि अगर सामने आसपास कहीं पर भी बर्फानी तोदे होते हैं तो उनका पहले ही तयन कर लिया जाता है। और उस वक्त के जहाज में तो दूरबीन तक भी मुयस्सर नहीं थी। दूरबीन थी, लेकिन एक ऐसे बॉक्स में रखी गई थी जिसकी चाबियां भी उन्हें नहीं मिल रही थी और उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। तो उस वक्त जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।